رسول نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور جہاں مسجدیں ہیں وہاں اپنی انانیت کی بنا پر، اپنے اختلافات کی بنا پر دوسری مسجدیں نہ بنائی جائیں، جو مسجدیں ہیں ان کو ہی آباد کیا جائے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اپنے محلوں میں مسجدیں آباد کی جائیں، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ مسجدیں تو آپ نے بنا لی ہیں، لیکن ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ ان کے خرچے پورے کون کرے گا؟ اس کا مینجمنٹ کون کرے گا؟ کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں کئی مسجدیں ہیں بنی ہوئی، لیکن آج وہاں مسلمان آباد نہیں ہیں۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجدوں میں جانور باندھے جا رہے ہیں، جہاں مسجدوں میں کنڈے تھوپے جا رہے ہیں، جہاں مسجدوں میں ایک بھی شخص سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ آئے۔ مسجدیں بنا لی، مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بننا تھا، مسجد تو بنا لی تھا۔ اگر امام صاحب سے کوئی دشمنی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو چند اپنے گرگے اکٹھے کیے اور صاحب روڈ کے اس پر مسجد بنا لی۔ یا کسی نمازی سے اگر کوئی بات ہو گئی تو غصے میں رات نہیں جائیں گے ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دوسری مسجد آپ نے تعمیر کر لی۔ مسجدیں تو آپ نے بنا لی ہیں، ان کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ ان کی صفائی کون کرے گا؟ ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ بہرحال حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ اپنے محلے میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو صاف رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں آپ دھونی دیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ مسجدوں میں خوشبو لگا رہے ہیں بتائیے؟ آپ اجمیر جائیں، کچھوچا جائیں، بلگرام جائیں، کلیر جائیں، جو آستانے ہیں وہاں جب آپ جاتے ہیں تو کئی سو روپے کا پھول بھی خریدتے ہیں اور کئی سو روپے کی عطر اور اگربتی لے کر مزار کو آپ معطر کر دیتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے ایسے نمازی ہیں جو ہر جمعہ کو آ کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور ہر جمعہ کو آ کر مسجد کو جو ہے وہ خوشبودار بناتے ہیں۔ ایک حساب نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ بیچارے اگربتی کا پیکٹ لے آتے ہیں، وہ لا کے رکھ دیتے ہیں بس۔ وانیس بھائی نے ایک بار تقریر کرتی تھی کہ وہ خوشبو جو ہے وہ حضور کو پسند ہے، تو وہ بیچارے ہر جمعے کو ایک آدھ شیشی لے آتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ مزارات پر خوشبو، ہزاروں روپے کی خوشبو آپ لگا دے رہے ہو۔ ہماری تقریر کے پہلو کو غلط رخ نہ دیا جائے۔ مزارات جماعت اہل سنت کی نشانیاں ہیں، بزرگان دین کے آستانے ہیں، وہاں سے فیض ملتا ہے، لیکن بھائی ایک طرف مسجد ہے اور ایک طرف بزرگان دین کا آستانہ ہے، شادی میاں کا آستانہ ہے اور شادی میاں کے قریب میں ہی مسجدیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ شادی میاں کے آستانے پر بھیڑ ہوتی ہے اور قریب میں مسجد ہے، وہاں بھیڑ نظر نہیں آتی۔ آپ گئے، آپ نے گلاب کے پھول خریدے اور خوشبو خریدی، شادی میاں کے آستان پہ آپ نے لگا دی جا کے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ہم عطر کی شیشی خریدیں گے یا خوشبودار کوئی ایسی اگربتی یا لوبان خریدیں گے اور اپنی مسجد کو ہم خوشبو سے معطر کر دیں گے۔ آپ کو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا، آپ خوشبو دیا کرتے تھے، دھونی دیا کرتے تھے، آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں کتنے لوگ آ کے صفائی کر رہے ہیں؟ بھائی بتاؤ، مؤذن صاحب کا گلا دبا دیں گے، مؤذن صاحب ابھی تک صفائی نہیں ہوئی ہے، مؤذن صاحب وہ وہاں کوڑا پڑا ہے، مؤذن صاحب وہ چٹائی پہ کو سمٹی پڑی ہے، مؤذن صاحب ابھی تک چٹائی آپ نے نہیں بچھائی، مؤذن صاحب دھوپ بہت ہے ابھی تک شامیانہ نہیں لگایا۔ مؤذن صاحب کسی کے غلام نہیں ہیں۔ مؤذنوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں یہ جو پیسے والے کر رہے ہیں، اللہ ان کو سب کو خوار کر دے، غریب کر دے، ان کے ہاتھ میں کٹورا دے۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ترمی چلتی نہیں، میں آپ کو صحیح بتائیں، ہمارے یہاں سسٹم اچھا ہوتا ہے اس لیے ہم موقع نہیں دیتے، لیکن ہمارے اور علاقوں میں مؤذنوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو غلط رویہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں آ کر بڑی شان والے بنتے ہو
کہ مؤذن صاحب یہ نہیں کیا، مؤذن صاحب وہ نہیں کیا، وہ 5 وقتی اذان اور 4 ٹائم کی وہ صلاۃ پکار رہا ہے، تمہارے گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے سے، جب تمہارے یہاں شادی ہوتی تب تمہیں مؤذن نہیں یاد آتا، جب تمہارے یہاں چلا چھٹی ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے، تب تمہیں مؤذن نظر نہیں آتا ہے، جب تم منگنی میں 50 لوگوں کو لے کے جاتے ہو تب تمہیں امام اور مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تمہیں پتا ہے کہ انہیں لے جاؤ گے تو ایک گفٹ ہمارے خاندان کے رشتے داروں کو کم ہو جائے گا۔